اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انسانی جسم کو انسانی دماغ ہی چلاتا ہے۔ خوشی غم دماغ سے، محبت نفرت دماغ سے، بہادری اور ڈر دماغ سے، یعنی دماغ ہی سب کچھ ہے۔ وہ فیصلے کرتا ہے۔ بیماری اور شفا بھی دماغ سے۔ دماغ مضبوط کریں، بیماری کمزور پڑ جائے گی۔ دماغ کمزور کریں گے، بیماری مضبوط ہو جائے گی۔ یہی معاملہ جانوروں کا ہے۔ جن کے دماغ مضبوط ہیں وہ روبدار زندگی گزارتے ہیں۔ جن کے دماغ کمزور ہیں، جن جانوروں کے، وہ باقی پھرتے ہیں، ڈرتے پھرتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ شیر جنگل کا بادشاہ کیوں ہے؟ کس نے اسے حق دیا؟ ہاتھی سے چھوٹا۔ ہاتھی اس کے اپنا پاؤں اس پر رکھ دے تو اس کی ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ جائیں۔ زیبرے کا بھی یہی معاملہ ہے۔ یہ گدھے سے بھی چھوٹا ہے، پھر بھی جنگل کا بادشاہ ہے۔ گدھا دو لتی جھاڑ دے تو شیر روتا ہوا بھاگتا نظر آتا ہے۔ ہاتھی اس کو دانت چبو دے تو وہ اس کے جسم کے آر پار ہو جائے۔ لیکن سوال وہی ہے کہ شیر جنگل کا بادشاہ کیوں ہے؟ اپنے سے زیادہ طاقت والے جانوروں کی موجودگی میں، اپنے سے زیادہ قد والے جانوروں کی موجودگی میں، اتنا سا گدھے سے بھی چھوٹا، وہ جنگل کا بادشاہ کیسے ہوا؟ آج ہم یہی فلسفہ آپ کے سامنے لائیں گے۔ جتنے شیر کے مقابلے میں بڑے بڑے جانور ہیں، کمزور ذہن، وہ پلان ہی نہیں کرتے کہ آئیں جا کے شیر کو مارنا ہے۔ شیر پلان کرتا ہے، ہاتھی کو دیکھتا ہے، کہتا ہے مزہ آ جائے گا، لنچ آ گیا ہے۔ ہاتھی نہیں سوچتا کہ میں شیر سے طاقتور ہوں، میں شیر کو کھاؤں گا، میں شیر کو ماروں گا۔ اور ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ شیر دم دبا کے بھاگ گیا دوسرے جانوروں کے مقابلے میں۔ شیر مصنوعی بادشاہ ہے، صرف دماغ مضبوط کیا ہوا ہے اس نے۔ باقی بڑے بڑے جانور جو ہیں ان کے دماغ نہیں مضبوط، کمزور ہیں، لہذا وہ شکست کھا جاتے ہیں اپنے سے چھوٹے سے۔ انسان بھی یہ کر سکتے ہیں۔ انسان اپنے دماغ کو مضبوط بنائیں تو فاتح بنیں گے۔ تاریخ نے جن فاتحین کا ذکر اپنے صفحات پر محفوظ کیا ہے وہ سارے کے سارے مضبوط دماغ کے تھے۔ کوئی نہیں ڈرے، تعداد دشمن کی زیادہ ہو فوج کی تب بھی نہیں ڈرے۔ شیر کی بزدلی کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ پاکستان کے ایک بہت بڑے شکاری تھے تحور علی خان صاحب۔ وہ متحدہ پاکستان میں مشرقی پاکستان کے جنگل سندر بن میں جا کر شیروں کا شکار کرتے تھے۔ اپنے ان واقعات پر مشتمل انہوں نے ایک کتاب انگریزی میں لکھی۔ اس میں ایک واقعہ جو درج تھا میں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ دو لکڑہارے بھائی جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہے تھے، درخت پر چڑھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک چھوٹا بھائی، دونوں میں سے جو تھا، اسے ضرورت پڑی، وہ رفع حاجت کے لیے درخت سے اتر کر ایک جھاڑی کی اوٹ میں چلا گیا۔ اس دوران میں شیر آیا اور اس نے اس کی گردن پر جبڑے پیوست کر دیے، دانت پیوست کر دیے۔ اس کی چیخ نکلی تو جو بھائی درخت پر تھا وہ درخت سے اتر بھاگا اس طرف گیا تو شیر کو دیکھا،
اس نے شیر کے کمر میں دونوں ہاتھ ڈال کر اسے کھینچا، اور شیر یہ دیکھ کر بھاگ گیا کہ یہ کون سی مصیبت ہے جس نے مجھے کھینچ لیا کمر سے۔ تھوڑی سی ہمت کریں، شیر بھاگے گا، خواہ جنگل کا ہو یا کسی اور شعبے کا ہو۔ اب ہم نے اس سے بطور انسان فائدہ اٹھانا ہے، تعلیم حاصل کرنی ہے کہ صرف دماغ کی مضبوطی پر آپ جسم کی مضبوطی کیسے حاصل کرتے ہیں، کیسے کامیاب ہوتے ہیں۔ کمزور دماغ کے ساتھ کوئی انسان کوئی کارنامہ انجام نہیں دے سکتا، کوئی بھی ایجاد نہیں کر سکتا، کوئی ریاضی کا فارمولہ نہیں بنا سکتا۔ دماغ مضبوط کریں گے تو آپ فتوحات کریں گے، دماغ مضبوط کریں گے تو آپ ایجادات کریں گے، آپ نئی سائنسیں اختراع کریں گے۔ لہٰذا شیر کی مثال سے سبق حاصل کرنا ہے ہم نے کہ صرف دماغ مضبوط کر کے آپ صلاحیتیں نہ رکھنے کے باوجود جنگل کے بادشاہ ہیں۔ اسے شیر کو ہرن 12 سنگا اپنے سینگوں کی مدد سے بھگا جاتا ہے۔ ایسی کئی ویڈیوز موجود ہیں جنگلوں کی جو سیاحوں نے بنائی کہ شیر نے زرافے کو کھانے کی کوشش کی، وہ بھاگا، شیر پیچھے بھاگا، وہ شیر کو اپنے پاؤں تلے کچل کر چلا گیا۔ ہاتھیوں کا ریوڑ آ رہا ہو، ایک طرف شیروں کا ریوڑ ہو، شیر بھاگ جاتے ہیں، ہاتھیوں کا مقابلہ نہیں کرتے۔ جنگلی گھوڑا شیر کو مار مار کر بھگا دیتا ہے، یعنی اس کے پاس ایک ہی ہتھیار ہے کہ وہ اپنی ٹانگوں سے استعمال کرتا ہے، دو لتی جاڑتا ہے اپنی، اور وہ شیر کے منہ پر مارتا ہے، شیر چیختا چلاتا بھاگ جاتا ہے۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ شیر صرف دماغ مضبوط ہونے کی وجہ سے جنگل کا بادشاہ ہے۔ آپ بھی اپنا دماغ مضبوط کریں، بہت ساری کامیابیاں آپ کے حصے میں آئیں گی۔ یہاں میں ہونڈا کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ چھوٹا سا قد تھا، گاؤں میں رہتے تھے، سوچتے رہتے تھے کہ میرا چھوٹا سا قد ہے، چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں، چھوٹے چھوٹے پاؤں ہیں، میں زندگی میں کیسے چلوں گا؟ لیکن انہوں نے دماغ سے کام لیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ جو گاڑیوں کے کار کے نیچے میکینک گھس کر پیچ کس رہا ہوتا ہے اور کام کر رہا ہوتا ہے، انہوں نے سوچا، ذہن مضبوط کیا کہ میں وہ کام بہتر انداز میں کر سکتا ہوں۔ وہ اپنے گاؤں سے قریبی قصبے میں گئے اور کاروں کا ورک شاپ تھا، استاد سے بات کی کہ میں کام سیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اجازت دے دی، کام سیکھا، اتنا کام کیا، دماغ کو اتنا استعمال کیا۔ قرآن پاک میں ہے، افلا تتفکرون، چیزوں پر غور کیوں نہیں کرتے، دماغ استعمال کیوں نہیں کرتے؟ دماغ بیکار رکھنا ہے، اسے کوئی کام نہیں لینا۔ ہونڈا نے کام لیا، کامیاب ہوئے۔ استاد نے کہا کہ آپ بہت اچھا کام کرتے ہیں، لیکن میرے پاس اتنا کام نہیں ہے، آپ اپنی الگ دکان کھول لیں۔ استاد نے سامنے والی دکان پر کہا کہ کھول لیں۔ اب پھر ہونڈا نے دماغ استعمال کیا، نئی دکان تھی، گاہکوں کا رخ استاد کی ورک شاپ کی طرف تھا۔ اب اس کے پاس جو اکا دکا کار آتی تھی مرمت کے لیے، یہ کہتا تھا جی 2 گھنٹے میں لے جائیں، جبکہ استاد کے پاس رش ہوتا تھا، وہ کہتے تھے کہ آج گاڑی دے جائیں تو کل مل جائے گی، تو پورا دن ضائع ہو جاتا تھا جس کی گاڑی ٹھیک ہونے کے لیے آئی ہوتی تھی اس کا۔ تو جب ہونڈا نے اپنی ورک شاپ چھوٹی سی ایک دکان کھولی تو جو گاہک آتا
اسے کہتے 2 گھنٹے کے بعد لے جائیں، وہ خوش ہو جاتا، کہاں اگلے دن لے جانی، کہیں 2 گھنٹے بعد لے جانی۔ وہ استاد سے بھی زیادہ کامیاب ہو گیا، لیکن انہوں نے استاد کے ساتھ ملنا نہیں چھوڑا۔ استاد نے پھر ان کی رہنمائی کی، انہوں نے کہا کہ یہ قصبہ آپ کے لیے چھوٹا ہے، آپ کی صلاحیتوں سے مطابقت نہیں رکھتا، آپ ٹوکیو جائیں، دارالحکومت جائیں جاپان کے۔ وہاں انہوں نے سب سے پہلے ہونڈا 70 بنائی۔ اندازہ لگائیں، چھوٹے سے قد کا، چھوٹے سے ہاتھ پاؤں، دماغ مضبوط، یہ اس کا پھل ہے دماغ کو مضبوط رکھنے کا۔ ہونڈا نے سب سے پہلے ہونڈا 17 بنائی۔ ذرا غور کریں، پاکستان کا کوئی گاؤں ایسا ہے جہاں ہونڈا 17 نہ ہو؟ ہونڈا کار اب بھی باقی کاروں سے زیادہ قابل اعتماد سمجھی جاتی ہے۔ ہونڈا 17 کے بعد انہوں نے ہونڈا کار بنائی، پھر اور کئی مصنوعات بنائی، کئی بزنس کیے، صرف دماغ مضبوط ہونے کی وجہ سے۔ ہونڈا 70 پر غور کر لیں، آپ کو احساس ہوتا ہے وہ کتنے بڑے انسان تھے، دماغ ان کا کتنا مضبوط تھا۔ ایک گاؤں سے نکلے، قصبے میں آئے، قصبے میں کامیاب رہے، ٹوکیو میں آئے، وفاقی دارالحکومت میں کامیاب رہے، پوری دنیا میں ان کی مصنوعات ہیں اور کچھ نہیں۔ ہونڈا 70 پر غور کر لیں کہ کہاں نہیں ہے، کس شہر میں نہیں ہے، کس گاؤں میں نہیں ہے۔ تو یہ ایک مثال میں نے عرض کی ہے۔ ایک اور مثال نپولین کی ہے، چھوٹا سا قد، نپولین بوناپارٹ، چھوٹا سا قد، جرری انسان، بہادر انسان، دشمنوں کو شکست دینے والا انسان۔ نپولین ہی کہتے تھے کہ میری ڈکشنری میں ناممکن کا لفظ نہیں ہے۔ چھوٹا سا دماغ، چھوٹا سا قد، ہم اتنے جوان، اتنے ذہین، لیکن دماغ کو استعمال نہیں کرتے، بڑا بیکار ہو جاتا ہے۔ اسے استعمال کریں۔ شیر نے استعمال کیا، وہ جنگل کا بادشاہ۔ نپولین نے استعمال کیا، فاتح عالم۔ ہونڈا نے استعمال کیا، انڈسٹری کے بے تاج بادشاہ۔ دماغ استعمال کریں، آپ شیر بنیں گے، آپ فاتح بنیں گے، آپ موجد بنیں گے۔ شیر کی مثال سے سبق حاصل کریں، فائدہ اٹھائیں، دماغ استعمال کریں۔ شیر کے بادشاہ بننے کا یہی ہم رزلٹ نکال سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو میری اس ویڈیو سے دماغ مضبوط کرنے اور اس سے کام لینے کے بارے میں ترغیب ملے گی۔ میں اگلی کسی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔